کا ولی کسی کا خدا، یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو. کسی کا نام، کسی کا ولی، کسی کا خدا، یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی تم کسی کی بات کرو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وہ دل جسے محبت تلاش کرتی ہے، وہ دل جسے محبت تلاش کرتی ہے، وہ ذات جس کو نبوت تلاش کرتی ہے، وہ ذات جس کو نبوت تلاش کرتی ہے. اور فضیلتوں کی تمنا تو ہر ایک کرتا ہے، فضیلتوں کی تمنا تو ہر ایک کرتا ہے، مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے، مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے. وہ دل جسے محبت اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو حق پر تھے ان کے دماغ روشن تھے، جو حق پر ان کے دماغ روشن تھے، اور جبین شوق پہ سجدوں کے داغ روشن تھے، جبین شوق پہ سجدوں کے داغ روشن تھے، اور چراغ شین بجھایا تھا ایک شب عاشور، چراغ شین بجھایا تھا ایک شب عاشور، مگر جو دیکھا بہتر چراغ روشن تھے، مگر جو دیکھا
بہاتا چراغ روشن تھے جو پرست تھے سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے اسے آفت کی وہ پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی اکیلے وہ کھڑی زندان کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی یہ سنتا جا ارے میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام لیتا جا اگر بابا ملے تجھ سے تو یہ کہیو قسم کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا جو وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا جو وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا تو تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا تو تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا سکینہ نعرہ سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع نفوسنا حبيب قلوبنا مولانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء، میرے معزز بزرگ اور میرے محترم سامعین، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم شان امامت بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ امامت جس کا تذکرہ اس آیہ کریمہ میں ہوا ہے اور وہ صفات امام جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئے ہیں، یہ امامت انبیاء کی امامت ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو امام بنایا، جیسے جناب ابراہیم کے بارے میں آپ بات سنتے ہیں۔ ہر نبی امام نہیں بنا، چند انبیاء بنی اسرائیل میں سے کچھ انبیاء ایسے تھے جن کو پروردگار عالم نے امام بنایا، اور انہی کے صفات کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا اس آیہ کریمہ میں کہ دیکھو ہم نے انہیں امام بنایا، تو ان اماموں کی شان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء کی شان اور انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں اسی لیے رکھے گئے ہیں تاکہ محمد اور آل محمد کی فضیلتوں کا اندازہ ہو سکے۔ بلکہ لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ انبیاء کی آمد اور انبیاء کا نزول اور انبیاء کا شان تبلیغ اصل میں یہ تمہید تبلیغ آل محمد ہے۔ یعنی آل محمد کو چونکہ اس فرش پر بھیجا جانا تھا، تو بقول خطیب آل عمران ابن حیدر صاحب مرحوم کہ جب کسی بڑی شخصیت کا نزول ہوتا ہے تو چھوٹی شخصیتوں کو پہلے بھیجا جاتا ہے۔ اب تم میرے دین کی تبلیغ کرو۔ لہذا تو اس آیہ کریمہ میں شان امامت بیان ہوئی ہے، اور یاد رہے کہ قرآن مجید کبھی تفصیل میں بات نہیں کرتا، قرآن مجید ہیڈنگز میں بات کرتا ہے۔ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں، بھائی جس قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کی دنیا کا ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں ہے، اور وہ خشک و تر ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، قیامت تک دنیا چلنے والی ہے، اور قیامت تک کا حساب و کتاب اس کتاب میں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی کئی جلدیں اب تک نازل ہو جانی چاہیے تھی اور قیامت تک نازل ہوتی رہنے چاہیے تھی، تب بھی مکمل نہ ہوتا قرآن، اس لیے کہ دنیا میں نہ جانے کیا کیا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک ایسی کتاب کو بھیجا جس کتاب میں سب کچھ رقم تو ہے، لیکن وہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو بابصیرت افراد ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اشاروں میں بات کرتی ہے، اور پرانی کہاوت یہ ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن سمجھدار ہر کوئی ہوتا بھی نہیں ہے۔ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو در آل محمد سے وابستہ ہو، اس لیے کہ عقل تنہا کافی نہیں ہوتی، عقل شیطان کے پاس بھی تھی۔ اگر عقل تنہا کافی ہوتی تو عقل شیطان کے پاس بھی تھی، نہیں،
عقل کے ساتھ ساتھ ایک امام کی رہنمائی بھی چاہیے تاکہ عقل کامل ہو سکے. تو لہذا خطیب اکبر کا بہترین جملہ کہ یہ کتاب تو وہ ہے کہ جو مختصر بولتی ہے مگر مکمل بولتی ہے. تو اس کتاب مبین میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا. ان اماموں کی شان کیا ہے کہ یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. آگے بڑھ کے آئے کریمہ نے کیا کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ وہ فعل خیر بجا لائیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نمازیں قائم کریں، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ زکات ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے ہی عبادت گزار بندے تھے. عزیزان محترم اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو عہدے کا اعلان پہلے ہے، صفات کا تذکرہ بعد میں ہے. جبکہ قانون دنیا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں تو کوالٹیز کا ذکر پہلے کرتے ہیں کہ فلاں انسان کے اندر اتنا خلوص ہے، ان کے اندر اتنا مہمان نوازی کا جذبہ ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، لہذا ہم ان کو یہ عہدہ دے رہے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے عجب رخ اختیار کیا کہ پہلے امامت کے عہدے کا اعلان کیا، بعد میں صفات کا اعلان کیا، اور کنکلوژن میں کہا کہ یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یعنی پروردگار نے بتا دیا کہ ہماری نظر انتخاب ان پر ہوتی ہے کہ جو پہلے سے کامل ہو. یعنی پروردگار انتظار نہیں کرتا اس بات کا کہ وہ دنیا میں آئیں، صفات سیکھیں اور اس کے بعد انہیں ہم کوئی عہدہ دے. نہیں، بلکہ جو منتخب کر رہے پروردگار ہوتے ہیں، خدا بتانا چاہتا ہے کہ ہم جسے عہدہ لیتے ہیں وہ ناقص ہو ہی نہیں سکتا، ہم اسے کامل بنا کے بھیجتے ہیں. اسی لیے امامت کا اعلان پہلے ہوا اور عبادت گزاری کا تذکرہ آخری میں ہوا کہ ہم نے جنہیں امام بنایا یہ سب ازل سے ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اے پروردگار، پہلے کہہ دیتا کہ انہوں نے ہماری عبادتیں کی اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا. کہ نہیں، اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو معیار طے ہو جائے گا کہ بھلے ہی 40 برس تک بتوں کا سجدہ کرو پھر نمازیں پڑھ لو امام بن جاؤ. نہیں، ہم جنہیں امام بناتے ہیں وہ روز ازل سے عائش کے چپے پر خدا کا سجدہ کر چکے ہیں تب امام بنایا ہے. وہ اور ہوں گے جنہوں نے 40 برس تک پہلے بتوں کا سجدہ کیا پھر مصلحتاً مال غنیمت کی لالچ میں اسلام لائے. اور اسلام بھی کیسا لائے کہ خطیب الایمان طاہر جرگلی صاحب مرحوم کا بہترین جملہ کہ کوئی 40 میں ایمان لایا، کوئی 60 میں ایمان لایا، اور ایمان بھی کیسا لائے کہ فقط بس فرق اتنا تھا کہ دلوں کے بت آستینوں میں آ گئے تھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ہم جنہیں امام بناتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں. اچھا، خود مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. کس کی معرفت؟ خدا کی معرفت. جب امام حسین سے سوال کیا گیا اے فرزند رسول آپ بتائیے کہ اس خدا کی معرفت کا حکم دیا جا رہا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام حسین مجمع اصحاب میں بیٹھے ہیں، بیچ میں امام ہے اور ارد گرد اصحاب ہے. عجب منظر رہا ہوگا وہ بھی. امام نے کہا، ارشاد فرماتے ہیں فرزند زہرا کہ نہیں پیدا کیا پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. یعنی کس کی معرفت؟ خدا کی معرفت. امام مقصد خلقت انسان بتا رہے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس زمین پر کیوں بھیجا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب اس کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کے غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے، اس کی عبادت کریں گے. یعنی امام نے کلیہ فیصلہ دیا کہ عبادت کہتے ہی اسے ہے جو با معرفت ہو. بے معرفت کثرت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. امام نے کیا کہا کہ بندوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. جب اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو پھر اس کی عبادت کریں گے، اس کے غیر کی عبادت سے
بے نیاز ہو جائیں گے. اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے فرزند رسول معرفت اللہ کیا ہے, خدا کی معرفت کیا ہے. اب دیکھیے امام سے سوالات تو بہت ہوئے ہیں, خود مولا کائنات سے بہت سوال ہوئے, لیکن سوالوں کا بھی اپنا معیار ہوتا ہے. ہر سوال سوال نہیں ہوتا. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو طلب فہم کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو فقط اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والے کی نالج کو ٹیسٹ کر سکیں. لیکن یہ سوال ایسا تھا کہ جس میں معنی اور مفاہیم کا ایک دریا پوشیدہ تھا. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے, بظاہر تو بہت بڑی بات پوچھ رہا ہے کہ معرفت اللہ کیا ہے, خدا کی معرفت کیا ہے. اچھا, معرفت کے معنی ہے پہچاننے کی. خدا کو پہچاننا کیا ہے؟ وہ خدا جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, سماعت سے سنائی نہیں دیتا, مشام سے اسے احساس کیا نہیں جا سکتا, یعنی کسی بھی ذریعے سے جو خدا ہمارے سینس آرگن سے بھی بالا کر ہے, اس خدا کا سوال کر رہا ہے وہ شخص کہ اے فرزند رسول بتائیے کہ معرفت اللہ کیا ہے, خدا کو پہچاننے سے مراد کیا ہے. اب امام نے جواب دیا, عزیزان محترم, امام کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہی معرفت پروردگار ہے. اب دیکھیے عزیزان محترم, بات ہے بڑی سیدھی سی, مگر اگر غور کیا جائے تو ہے بڑی پیچیدہ. اس لیے کہ وہ شخص پوچھ رہا ہے خدا کو کیسے پہچانے, اور امام کہہ رہے ہیں کہ امام کو پہچانو. اور بظاہر جس وقت امام حسین کی فکرہ تھا اس وقت امام حسین خود امام ہے, یعنی انڈائریکٹلی امام یہ کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو. اے فرزند رسول ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ سوال یہ کر رہا ہے کہ معرفت اللہ کیا ہے, خدا کو پہچانو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہچانو, امام کو پہچانو. اے فرزند رسول کیا آپ نعوذ باللہ خدا ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے خدا کو پہچاننے کو. بھائی میں کہوں کہ ان کو کیسے پہچانا جائے, تو اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ ان کے ذریعے سے پہچانو تو یہ تو آبس سی بات ہو گئی, پہچاننے کی بات ہے ان کی, اور امام کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو. یہیں پر کلیہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر تمہاری عقلیں اس قابل ہوتی کہ ڈائریکٹلی خدا تک جا سکتی تو حسین فوراً کہتے خدا کے صفات کو دیکھو, خدا کو پہچان لو. لیکن امام نے کہا مجھے پہچانو. اے فرزند رسول کیا آپ خدا ہیں؟ عجب نہیں, بارگاہ حسینیت سے آواز آئے ہم خدا تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے علاوہ تمہیں خدا کہیں ملے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کو پہچانو گے کیسے؟ ذات کے ذریعے سے. بھائی خدا کوئی ذات تو ہے نہیں کہ جسے ذات کے ذریعے سے پہچانا جائے, اس لیے کہ ذات ہوتی ہے مرقع اور مجسم. جیسے ہم ہیں ذات, آپ ہیں ذات, آپ کو دیکھا پہچان لیے, آپ کو دیکھا پہچان لیا, آپ نے مجھے دیکھا پہچان لیا. اب خدا ذات تو ہے نہیں, اس لیے کہ صفات مشاہدہ چاہتی ہے. مثال دے دوں بچوں کے لیے, بھائی اگر میں نے کہا کہ یہ بہت سخی ہے تو کیسے کہہ دیا کہ یہ بہت سخی ہے؟ چہرے سے سخاوت کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ فقط اہل بیت کی شان ہے کہ جن کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ فضیلتیں خود کہتی تھی کہ ہم ان کے اندر موجود ہیں. بلکہ محترم نیت صاحب کا بہترین جملہ کہہ دوں, نہیں, ہر ایک دنیا میں چاہتا ہے کہ فضیلتوں کا حامل بن جائے, لیکن فضیلتوں کو اگر سوار غرض ہو اور تصدیق کرانا ہو کہ ہم فضیلت ہیں تو آ کر در علی میں سجدہ کریں تب تصدیق ہوگی کہ ہم فضیلت ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو سخاوت میں نے کہا کہ صفت مشاہدہ چاہتی ہے. ہم نے انہیں دو چار غربا کی مدد کرتے دیکھا, مساکین کی مدد کرتے دیکھا, تب تو ہم کہیں گے نا یہ سخی ہے. تو خدا بندے اعظم کب کسی دروازے پہ آ کے بانٹ کے گیا جس کو دیکھ کے آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے خدا کو صفات کے ذریعے سے پہچان لیا؟ یا کب پروردگار عالم آ کر بڑے خلوص سے آپ سے ہینڈ شیک کر کے گیا کہ ہم اللہ میاں ہیں, اور آپ نے انہیں پہچان لیا اچھا آپ ہیں اللہ میاں؟ اس لیے کہ صفات مشاہدہ چاہتے ہیں اور ذات میں خدا آ نہیں سکتا. اس لیے کہ سورہ قل اللہ گواہ ہے کہ وہ ہے کہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے,
تو اب ماننا پڑے گا کہ خدا اور بندے کے درمیان کچھ ایسی ذوات مقدسہ کا ہونا لازم ہے کہ جن کے اندر صفات خدائی پائے جاتے ہوں مگر وہ خدا نہ ہو، یعنی وہ خدا نہ ہو مگر ان کے اندر صفات خدائی پائے جاتے ہوں۔ نہیں، لفظوں کو بدل کر کہوں تو یوں کہہ دوں کہ ان کے صفات کو دیکھنے کے بعد انسانیت اس قدر گمراہ نظر آئے کہ انہیں دیکھ کر کہتی ہوئی نظر آئے ارے یہ بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو فقط خدا کی شان ہو سکتی ہے، مگر وہ بندہ خود اتنا محتاط ہو کہ جیسے ہی گمان خدائی ہو ادھر علی کا سر سجدہ خالق میں گر جائے، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ اے بندو مجھے خدا نہ کہو بلکہ ہمارے صفات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے اندر یہ صفات ہے اور یہ بالندگی ہے کہ جس پر تمہاری عقلیں حیران ہے تو وہ اللہ کتنا لائق عظمت ہوگا جس کو علی سجدہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ تو صفات مشاہدہ چاہتے ہیں اور صفات فقط نظر آتے ہیں تو در محمد و آل محمد پر نظر آتے ہیں، اس لیے کہ بھئی دنیا کے تمام صفات بکھرے ہوئے تھے اس کائنات ہست و پوت میں۔ آفتاب میں جلالت تھی، مہتاب میں رحمت تھی، زمین و آسمان میں قدرت تھی، ماں کی مامتا میں اس کی محبت تھی، یہ تمام کمالات اور صفات کائنات میں بکھرے ہوئے تھے۔ پروردگار عالم نے کہا پریشان نہ ہو، ہم ایک در ایسا بنائیں گے جہاں تمام صفات کو کامل کر دیں گے۔ اے پروردگار کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو ہم تمہیں اس کی معرفت کا حکم دیں گے کہ جس کے اندر تم تلاشتے چلے جاؤ تمہاری عقلیں عاجز ہو جائیں گی، وہاں صفات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہم ایک ایسا در بنائیں گے جہاں ہر صفت اپنے اوج کمال پر ہوگی، جس صفت کو چاہو یہاں تصدیق کر دو، تمہاری عقلیں عاجز ہو جائیں گی لیکن صفات ختم نہ ہوں گے۔ شجاعت چاہیے آؤ اس در پہ آؤ، سخاوت چاہیے آؤ اس در پہ آؤ، خلوص اور تواضع چاہیے آؤ اس در پہ آؤ، محبت اور رحمت چاہیے آؤ اس در پہ آؤ۔ ارے اے پروردگار دنیا کے تمام صفات اس در پہ نظر آتے ہیں، بتا دے وہ در کون سا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، دیکھو اس در کو دیکھو کہ جہاں 3 دن روزہ رکھنے کے بعد کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن بدلے میں نہ یہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی تم سے کچھ ریٹرن چاہتے ہیں، بلکہ آواز دے رہے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اے پروردگار ہم کوئی شکریہ نہیں چاہتے بلکہ تیری محبت میں کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان محترم یہ ہے امام کی شان، اور اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے قول عرض کر دوں مولا کا، اور یاد رکھیے عزیزان محترم ہماری مجلسیں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم 10 گھنٹہ بولیں تو ہو سکتا ہے اس کا نچوڑ 1 منٹ میں ہی نکل آئے، لیکن امام کا جو کلام ہوتا ہے یعنی امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے، یعنی امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ خدا کے کلام سے تو مفضول ہے لیکن دنیا کے ہر مخلوق کے کلام سے افضل ہے۔ امام جو کہتا ہے اس کے اندر معنی اور مفاہیم کا ایک دریا پوشیدہ ہوتا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خدا کی بنائی ہوئی امامت میں، عزیزوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک فقط توحید میں کسی کی شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں، نہیں، فقط یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ توحید کا زینہ ہے امامت، یعنی توحید کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے امامت، کیونکہ خدا تک کوئی ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ ابھی میں نے عرض کیا اگر خدا تک جانا ہے تو امام کے در تک آنا ہوگا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خدا کی بنائی ہوئی امامت میں کسی اور کی امامت کو شریک کیا تو گویا اس نے شرک انجام دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں اگر امام یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے
اس وحدہ اللہ شریک کی خدائی کے علاوہ کسی اور خدا کا تصور کیا تو وہ شرک ہے، اور یہ بات بھی وجہ تھی. لیکن امام نے یہ کیوں کہا کہ اگر خدا کی بنائی ہوئی امامت میں کسی اور کی امامت کو شریک کیا تو اس نے شرک کیا. عزیزوں اس کے اندر بھی یہی جس موضوع کو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند کلمات عرض کیے کہ چونکہ امام ہے کون؟ امام ہے مظہر صفات پروردگار. بہت توجہ عزیزوں، یعنی امام کو دیکھو تاکہ تم خدا تک پہنچ جاؤ. اس لیے کہ صفات کردگار اگر کہیں نظر آتے ہیں تو فقط اور فقط امام کی ذات میں نظر آتے ہیں. یہ کلیہ فیصلہ ہے. تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ در امام تک آؤ تاکہ تم در خدا تک پہنچ جاؤ. یعنی امام کے در تک آؤ تاکہ امام تمہیں خدا تک پہنچا دے. اس لیے کہ تمہاری عقلیں اتنی کامل نہیں ہے کہ اس توحید کے آسمان تک پرواز کر سکے، اور جنہوں نے پرواز کرنے کی کوشش کی ان کے پر شل ہو گئے مگر وہ پہنچ نہ سکے. تو کسی اور کی امامت کو شریک کیا تو شرک کیا. کیوں فرزند رسول؟ عجب نہیں، مولا جواب دے. اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی امام کو دیکھو گے جسے عوام نے امام بنایا ہے تو اس امام کو دیکھ کر تم کسی ایسے خدا کی تصویر اپنے ذہن میں ابھارو گے جو خدا اصل خدا نہیں ہے بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا خدا ہے. لیکن اگر تم ہماری بنائی ہوئی یعنی خدا کی بنائی ہوئی امامت پر غور کرو گے تو جب تم اس امامت کے صفات میں غور کرو گے تو اصل خدا تک پہنچو گے. لیکن بندوں کی امامت پر اگر تم یقین رکھو گے تو بندوں نے جسے امام بنایا ہے اس امام کی اگر اطاعت کرو گے تو اسی خدا تک پہنچو گے جو بندوں کا خدا ہو سکتا ہے مگر حقیقی خدا نہیں ہے. اور عزیزان محترم، جب لوگوں نے ایسوں کی اطاعت کی جنہیں بندوں نے امام بنایا تھا، جنہیں بندوں نے ہادی بنایا تھا، اس لیے کہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولى. بھائی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہادی ہم بنائیں گے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے. لیکن جب الیکشن کر کے امت میں بنایا ہادی تو ہوا کیا؟ امام تو بنا لیا، لیکن وہی بات کہ بنانا آسان ہے، سبسٹیٹیوٹ کے اندر اوریجنل والی بات کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ سبسٹیٹیوٹ رہتا ہے، اوریجنل رہتا ہے. پیس میکر کبھی اوریجنل دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عزیزان محترم وہی بات تو خلیفہ مسلمانوں کا بنایا ہوا کبھی خدا کے اصل ہادی کی برابری نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے ایسے اماموں کی اطاعت کی کہ جسے لوگوں نے بنایا تھا تو وہ ایسے خدا تک پہنچے کہ جو خدا روز قیامت خود تخت پر بیٹھ جائے گا اور اس کے تخت کا پایا بھی چلا جائے گا اور پیر جہنم میں بھی چلا جائے گا، اور اس کے بعد بھی آواز آئے گی حلب مزید، اور ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے. تو یہاں میں ہمیشہ ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ بھیا جب تمہارا بنایا ہوا خدا جہنم سے نہ بچ سکا تو پھر اپنے بنائے ہوئے خلفاء کی خیر منائیے کہ جن کا بنایا ہوا خدا جہنم سے نہیں محفوظ ہے، ان کے بنائے ہوئے خلفاء کا خدا ہی مالک ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو خدا کی اطاعت کے لیے ایسے کے دروازے پر آؤ جو کامل امام ہو، ایسا امام ہو کہ جس کے اندر صفات و کمالات کا ایک ہجوم ہو. خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرے سینے میں علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، علم کے چشمے عزیزان محترم. اس لیے کہ یہ تو وہ امام ہے جس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ابھی سوچ کے بتاتا ہوں، تھوڑا رک کے بتاتا ہوں، نہیں، بلکہ جیسے ہی سوال ہوا ویسے ہی جواب عطا ہوا. علی نے بتا دیا ہم سکھائے ہوئے نہیں ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھو جو دنیا میں علم آ کے سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں، تھوڑا رک کے بتاتا ہوں، لیکن جو کارخانے قدرت سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہی آغوش رسالت میں تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے عزیزوں امام کی شان کہ وہ امام کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام. اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ پروردگار عالم نے جب بھی روز ازل سے آپ دیکھیں
جب بھی منصب عطا کیا تو بغیر امتحان کے عطا نہیں کیا. تو کیا پروردگار عالم نہیں جانتا تھا کہ ہم نے جسے منتخب کیا ہے وہ کاملیت رکھتا ہے؟ نہیں، امتحان میں مبتلا ہی اس لیے کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دیکھو خدا کا انتخاب کیسا ہوا کرتا ہے. روز ازل سے آپ دیکھیں بھائی، جناب آدم کو خلیفہ بنایا، اسما کے ذریعے سے امتحان لیا. امامت کی بات چل رہی ہے، جناب ابراہیم کو امام بنایا، قال انی جاعل للناس اماما. تو ابراہیم کے ایک نہیں 3 امتحانات دیے، وقت نہیں ہے کہ اس کو عرض کرو. خود امام حسین، ہر امام کا امتحان ہوا، امام حسین کا بھی امتحان ہوا. کیوں پروردگار؟ کیا پروردگار کو اپنے بنائے ہوئے پر خدا نخواستہ بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں، بھروسہ ہے. پروردگار امتحان کے ذریعے سے دکھانا چاہتا ہے کہ تم جسے بناتے ہو وہ ناقص ہوتا ہے، ہم جسے بناتے ہیں وہ کامل ہوا کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کا امتحان لینے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے سدھے ہوئے جملے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ادھر باپ خواب بیان کر رہا ہے، ادھر بیٹا تصدیق کی مہر لگا رہا ہے. اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو کہنا چاہیے تھا اے بابا آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو خواب خیالوں کی باتیں ہیں. لیکن یہ جواب سورہ بقرہ میں نہیں ہے. جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں مقام ملا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، باپ خواب بیان کر رہا ہے، بیٹا جواب میں کہہ رہا ہے بابا آپ کو کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا. عزیزو، جواب سے خواب ابراہیم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا آپ ابھی باہر نکلیے اور مسلمانوں میں سے کسی سے کہیے کہ ہم نے کل خواب میں دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اب ایسا ہے کہ کل ہم میدان میں لے جائیں گے بیٹے کو، ذبح کریں گے بیٹے کو، تو کہیں گے میاں دماغ خراب ہو گیا. بھائی خواب خیالوں کی باتیں ہیں، یہ آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے؟ کہا ابراہیم نے بھی تو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، مقام منا میں لے کے چلے بھی گئے، چھری پھیر بھی دی، وہ تو منشائے الہی تھی کہ بیٹا بچ گیا، دمبا آ گیا. تو فوراً انہوں نے پلٹ کے جواب دیا ارے بھیا وہ نبی کا خواب تھا. نہیں عزیزہ آپ نے غور نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ نبی کا خواب تھا. چلیے آپ کو پتا تو چلا نبی کا خواب امتی کے خواب جیسا نہیں ہوتا. بھائی ہم نے فوراً پلٹ کے کہا کہ بھائی جب نبی کا خواب ایک امتی کے خواب جیسا نہیں ہو سکتا تو بھلا کسی امتی کی ذات نبی کے ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اچھا اس کے بعد جب باپ نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا میں تمہارے گلے میں چھری پھیر رہا ہوں، تو کیا کہا جناب اسماعیل نے کہ بابا آپ کو کر دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بس عزیزوں میں سمیٹ لو، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بس عزیزوں یہی فرق ہے، بس میں نے گریز کر لیا عزیزوں، بس یہی فرق ہے انبیاء میں اور آل محمد میں کہ قربانی قبول تو ہے اسماعیل کو مگر انشاءاللہ من الصابرین کی منزل میں ہے اسماعیل. کہ اے بابا آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا، اس نبی کو بھی اسماعیل بھی نبی ہیں، یہ اے بابا آپ کو کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. عزیزو یہی فرق ہے انبیاء میں اور آل محمد میں. ان کے ہاں مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے، آل محمد کے ہاں مصیبتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ ہے عزیزوں فرق انبیاء میں اور آل محمد میں. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم ادا کریے پروردگار کا، اس نے آپ کے اوپر یہ کرم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دستور دنیا یہ ہے، فطرت انسانی یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے، مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے اور کرم پر اور اس کی عطا پر شکر ادا کیا جاتا ہے. لیکن یہ دستور ہمیں آل محمد کے گھرانے میں نظر نہیں آتا، یہاں مصیبتوں پر بھی شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ ہے آل محمد کی منزل عزیزان، اور یہی فرق ہے اسماعیل اور ابراہیم میں اور حسین اور علی اکبر میں. اس لیے کہ وہ ابراہیم کہ جس نے جب بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی،
لیکن اللہ اکبر حسین کہ جس نے جب اپنے جوان لال کے سینے سے برچھی یعنی کھینچی تو آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، ضعیف باپ دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، نیزے یعنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ہاں فقط یاد کیا تو اپنے بابا علی بیان کیا، اور یاری کہہ کے جو سینے سے نیزہ کھینچا عزیزوں، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، جوان بیٹے کا دم ضعیف باپ کے سامنے کر گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عزیزان محترم حسین، کیا کیا مسائل گزرے ہیں اسے کہ وہ حسین کے اس نے علی اکبر کا داغ کس طرح سہا۔ عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پہنچا ہے تو تمام شہداء کے سر محملوں کے ساتھ ساتھ رکھے گئے تھے۔ اس کی وجہ دو ہی عزیزان محترم، بس سنیے اور انشاءاللہ مسائل ہوں گے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بیویاں اپنے ورثہ کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر تڑپیں، انہیں اپنے ورثہ یاد آئے اور ان بیویوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت۔ پہلی وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نامحرموں کا مجمع تھا، تماشبینوں کا مجمع تھا، لیکن عزیزان محترم اللعینوں نے ظلم یہ کیا کہ سرہائے شہداء کو محمل کے قریب رکھا، جو بھی سروں کو دیکھتا تھا مقدرات عصمت و طہارت کے کھلے ہوئے سروں پہ نظر جاتی تھی۔ عزیزوں، تبھی تو زینب نے کہا تھا اے شمر، اگر تو ہمیں بازار میں لے جانا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا کر دے کہ یا تو ہمیں چادریں لا کے دے دے یا ان سروں کو تھوڑا فاصلے پہ کر دے تاکہ لوگوں کی نظر سروں پہ پڑے اور ہمارا پردہ محفوظ رہ جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ان لعینوں نے ظلم یہ کیا کہ سروں کو ساتھ ساتھ رکھا۔ عزیزوں، یہی تو وہ منزل تھی کہ جب آپ کے چوتھے امام نے مرثیہ پڑھا ہے کہ اے میرے شیعوں، ارے ہمیں ایسے کھینچتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا جیسے حبشی غلاموں کو کھینچ کے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے ہمیں ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے ہم لاوارث ہو، ہمارا کوئی وارث و مددگار نہ ہو۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب دربار شام کی منزل آئی تو زینب ایک مرتبہ بیٹھ گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے کہ میں بے رضا دربار میں نہ جاؤں گی، اے کلثوم آؤ، اے رقیہ قریب آؤ، اے فضہ قریب آؤ، اے سکینہ قریب آؤ، میں بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ عزیزوں، بس یہ جملہ ادا ہونا تھا کہ زنجیروں کے جھٹکار کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، آج مجھے منع نہ کرنا۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، اے پھپھی اماں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، مگر ذرا بابا کے سر کو دیکھیے۔ اب جو نظر کی تو سر حسین سے اشک جاری تھے۔ اے میری بہن، دین کو بچانا ہے، اسلام کی بقا کے لیے بے مقنا و چادر، جاؤ دربار میں چلی جاؤ، یہی مسئلہ ہے۔ واہ حسین، واہ حسین، والسيارة الذين ظلموا عليهم إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضا بہرحال اس مختصر سے شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے محبوب ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ہم سب کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ اے میرے محبوب ہم سب کو حقیقی معرفت ایمان نصیب فرما۔ اے میرے محبوب ہمیں حسین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہم میں سے جن کے بھی والدین گزر چکے ہیں ان کے والدین کے قبروں کو روشن اور منور فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
سرورہنا پاک رہنا روح دشت کربلا سربرہنا پاورہنا روپ دشت کربلا کوفیو تم جانتے ہو کون ہے یہ بیویاں یہ علی کی بیٹیاں کو کی ہے شہزادیاں تم تماشا لی بنے ہو اور یہ ہے بیدار کون ہے کس سے گلا شکوہ کرے تقدیر کا غم گھٹا جاتا ہے آئے دکھ ترے شبیر کا اس طرح میں سکینہ کا گلا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا یہ وہی سجاد ہے چپ ہے کلمہ گو امام وقت پابیدار ہے کربلا بیدا جن کو فلک نے بھی نہیں دیکھا کبھی مجمع اغیار میں ہے
اب وہ ناموں سے نبی ایسے غربت دیکھ کر خود رو رہے ہیں مصطفیٰ سید سجاد کے پیروں میں ہے اتنا ورا غش پہ غش کھا کھا کے گرتے ہیں سفر میں دام بدار پشت ہے دور سے زخمی طاق میں سو پاگلا آپ کے جاتے ہی کیسا وقت بدلا یا نبی آپ کے امت ہے دشمن آپ کے اولاد کی ان مسلمانوں کے دل میں اب نہیں خوف خدا آگ پھینکی جا رہی ہے زینب و سجاد پہ تازے آنے لگ رہے ہیں نالا و فریاد پہ رو رہی ہے آل احمد ہنس رہے ہیں اشکیا یاد آ جاتا ہے جب عرفان دربار ستار 700 کرسی نشین بیدا اہل حرام جانے کیا لمح ہوا ہوگا میرے ساتھ جاد کا